Assalamu alaikum. Today again we have the opportunity to have with us CPS USA chapter head Khaja Kalimuddin Saab. 2 weeks back we did a conversation with him talking about his journey of Marifat, his lifelong association with CPS International founder Maulana Waiduddin Khan Saab, and setting up of CPS USA chapter and the amazing work that CPS USA team is doing. Many of you asked to do one more session with him, and so here we are today. Today we will discuss a very important subject which is on political interpretation of Islam and dawa work. تو چلیے پھر سے بات چیت کرتے ہیں کلیم صاحب کے ساتھ. السلام علیکم کلیم صاحب. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ بہت اچھے ہیں. الحمد للہ. کلیم صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کا بیسس کیا ہے، اس کو اگر آپ واضح کریں. ویسے تو قرآن و حدیث میں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کی کوئی بیسس نہیں ہے. کوئی ڈائریکٹ آیت جو ہے نصوص سے یعنی حکم ملتا ہے کہ جو ہے جس طرح پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کیا گیا ہے اس طرح کا کوئی ثبوت جو ہے نہیں ملتا ہے. لیکن اس کو یہ انٹرپریٹیشن وجود میں آیا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے. کنٹمپریری حالات جو ہیں وہ یہ تھے کہ جو ہے نیشن سٹیٹس وجود میں آ رہی تھیں اور مغربی قومیں مسلم قوموں پر غالب ہو رہی تھیں اور کمیونزم بہت فیمس اس کی آئیڈیالوجی چل رہی تھی. تو اس کے ری ایکشن میں علماء نے ایک تعبیر پیش کی اسلام کی جو اس وقت کے حالات کے مطابق تھی. لیکن اگر وہ یعنی اس کو قرآن میں مداحات کہا گیا ہے، امیٹیشن. تو امیٹیشن کے طور پر اس کو اس کے مماثل بتانے کے لیے اسلام کو یہ انٹرپریٹیشن کیا گیا. جی کلیم صاحب، لیکن اس کو نیگیٹو کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیٹکس پر سے از امپورٹنٹ بیکاز اٹ از ریکوائرڈ ٹو ایڈمنسٹر نیشنز اینڈ پیپل. So what is wrong with this political interpretation? Why is it wrong? اس سے پہلے میں اس سوال کا جواب دوں، یہ بتاؤں پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے کیا چیز. جی یعنی کہ دیکھا گیا کہ جو ہے نیشن سٹیٹس جو ہیں وہ اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، اپنی حکومتیں چلا رہے تھے اور تو اس کے ری ایکشن میں جو اصل دین تھا وہ انڈیویجول کو ایڈریس کر رہا تھا. جی یعنی انڈیویجول کی تزکیہ کے لیے تھا. قرآن و حدیث سے جو صحیح تصور دین ہے وہ ہے اسلام. وہ دین ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی خدا کی مکمل تابع داری کرنی چاہیے. تابع داری میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو پہلے خدا کی معرفت حاصل کریں، خدا کی معرفت کے بعد پھر جو ہے اس کے تقاضے کے طور پر عبادات ہیں اور معاملات ہیں. ان سب میں جو ہے قرآن کے احکام کے مطابق انسان کو تابع دار زندگی گزارنی چاہیے. تو اس لحاظ سے دین جو ہے وہ ایک انڈیویجول پہ جو ہے لاگو ہوتا ہے اور انڈیویجول کا تزکیہ ہے. اور اس لحاظ سے اگر ایک خاطر خواہ مجموعہ جمع ہو جاتا ہے، ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں، تو اب یہ ضرورت ہے جہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے کی ایک جو ہے گورننگ سسٹم بناتے ہیں. جی تو 10 مزکہ لوگوں کے
درمیان جو گورننگ سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے خدا کا تابع دار سسٹم ہوتا ہے. تو اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا. لیکن اب اس وقت یہ چیز یہ جو انڈیویجول احکام تھے، اب اس وقت کے حالات کے تابع یا اس کے ریئیکشن میں علماء نے جو تصور پیش کیا وہ انڈیویجول احکام کو اجتماعی احکام کی طرف موڑ دیا. اور تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، وہ شفٹ آف ایمفسس ہو گئی. جی یعنی جہاں جیسے کہا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط، یعنی آپ جو ہے جسٹس کو فالو کرو. یہ انڈیویجول آیت تھی، یعنی انڈیویجول پر عائد ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے یوں لے لیا کہ جسٹس کو نافذ کرو. یعنی جو چیز کو اپنے پہ جو ہے لاگو کرنی تھی وہ لوگوں پر نافذ کرنے والے. اس طرح کے کئی ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں جس میں جو آیتیں انسان کو اپنا تزکیہ وجود یعنی تابعداری، خدا کی تابعداری کرنے میں استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ اجتماع پر جو ہے لاگو کرنے کے معنی میں لے لیا اور اس پہ متحرک ہوئے. تو اس کے نتیجے میں جو آپ نے پوچھا کہ اس سے جو ہے کیا خرابی ہے، یہ نگیٹو کیوں ہے، تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب جو چیز جس چیز کے لیے آئی تھی اور جو انسانوں کے ریفارمیشن کے لیے آئی تھی، اب جب اس کو لاگو کرنے والی چیز بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک خرابی پیدا کرے گی، اور وہ ظاہر ہے خرابی پیدا ہوئی. اب وہ دین جو ہے انڈیویجول وہ اپنے پہ لاگو کرنے والی چیز جا کر کے لوگوں کو کے اعمال کو سیدھا کرنا یا جسٹس اسٹیبلش کرنا، اور چونکہ جو احکام فوجداری یعنی اجتماعی احکام بھی ہیں اس میں، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر اسی کو لاگو کرنے اس پر زور دینے کی وجہ سے اس میں ایک ایکسٹریمزم آ گیا لوگوں میں، اور جو سو کال حکمرانوں کو ٹائرنٹ بتا کر کے یا طاغوت بتا کر کے وہ غیر اسلامی طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ایک اپوزیشن کی حیثیت سے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جس سے مزید خرابی پیدا ہو گئی. اور اس تعبیر میں وہ تعبیر شروع ہوتی ہے اس سے کہ جو ہے دنیا میں خدا کی حکومت کو قائم کرنا ہے، یعنی جو کہ فوق الفطری آلریڈی خدا کی حکومت قائم ہے، لیکن اس کو سیاسی طور پر قائم کرنے کا نعرہ لگانے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی. اور ان احکامات جو اجتماعی احکامات ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے جو مہم چلائے، تو کیا ہوا، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک پاور بھی چاہیے تھا حکومت میں آنا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ہے ان چیزوں کو لاگو نہیں کر رہی ہے، تو اس کو ہٹانا ضروری ہو گیا. تو پھر یہ ایجوٹیشن کرنے لگے اور مار پیٹ ہونے لگی، پھر اسی طرح ایکسٹریمزم آ گیا. جی یہ کلیم صاحب آپ نے بہت صحیح ایک پوائنٹ بولا کہ شفٹ آف ایمفسس بیسکلی ہو جاتا ہے. مجھے بھی ایک بہت اچھا ایگزامپل یاد آتا ہے، مولانا کی جو کتاب ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، اینڈ آل آف یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام CPS ویب سائٹ. اس میں مولانا نے ایک بہت اچھی انالوجی دی ہے کہ if there are two people, if the first person looks at a yellow color object for some time, and the second person wears a yellow tinted spectacles,
So what happens is that the first person who is just looking at in one direction continuously at a yellow color object, and obviously he perceives it as a color, yellow in color. And then after a while, if he moves his attention to things around, then all other things for few seconds will look yellow in color, but then their effect will fade away. But a person who is wearing a yellow tinted spectacles, for him, everything will remain yellow irrespective of the color. And this is exactly, Maulana Sahab writes, has been done to Deen. If you take a singular factor, which is politics, then the main part of the religion is forgotten, and the entire focus comes on to the relative part. And this is what Maulana Maududi Sahab's ideology has also done. Kaleem Sahab, talking about Maulana Maududi Sahab's ideology, مولانا صاحب مولانا وحید الدین خان صاحب کی اپروچ اور مولانا مودودی صاحب کی اپروچ میں کیا فرق ہے، اس کو بھی اگر آپ واضح کریں. یہی فرق ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ جو ہے جو انڈیویجول پہ لاگو ہونے والی آیات تھیں اس کو جو ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دینے والے، چاہے وہ مولانا مودودی ہوں یا حسن البنا یا سید قطب عرب کنٹریز میں، جی جو ہے ان لوگوں نے اس کو اجتماعی طرف اس کو موڑ دیا. اب جیسا آپ نے اچھی انالوجی کا ذکر کیا، جو ان لوگوں نے ہر چیز کو، اسلام کی ہر پہلو کو وہ پولیٹیکل اینگل سے دیکھنے لگے، پولیٹیکل اینگل سے دیکھنے لگے، یعنی یہاں تک کہ سارے عبادات میں بھی جو ہے وہ پولیٹیکل کلر دے دیا. یعنی عبادتیں جیسی نماز ہیں، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو اس میں بھی جو ہے پولیٹیکل کلر دے دیا کہ یہ جو ہے کیونکہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن میں یہ ہے کہ جو ہے اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا جو ہے ان کا وہ گول ہے، یعنی اسٹیٹ انڈر دی گاڈس رول اور گورننگ. تو اب وہ اسٹیٹ کے لیے اب نماز پڑھنا جو ہے اس کے کارکن تیار کرنا، یعنی روزہ بھی جو ہے وہ یعنی بجائے خدا کی معرفت کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کو جو ہے اس کے کارکنان تیار کرنے کے لیے ہے. تو اس طرح ہر اینگل کو، جو ہر چیز جو ریلیجن کی ہے اس کو صرف جو ہے اسٹیٹ کے جو ہے تابع کر دیا، اسٹیٹ کو تیار کرنے کے لیے. تو لوگوں کا ذہن بجائے آخرت رخی ہونے کے وہ دنیا رخی ہو گیا. یعنی وہ فرق ہے بٹوین دی آئیڈیالوجی آف مولانا وحید الدین خان اور یا وہ تصور دین جو قرآن و حدیث میں ہے، جس سے انسان کی زندگی خدا رخی اور آخرت رخی بنتی ہے. اور جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام کو فالو کرتے ہیں یا ذہن میں بٹھا لیا اور اسی کے تابع ہیں، تو ان کے سارے ایکٹیویٹیز جو ہے دنیا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے. جی 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 آپ نے بالکل صحیح فرمایا کلیم صاحب. ان فیکٹ ان ہز بک خطبات مولانا مودودی صاحب ہیز ٹاکڈ اباؤٹ prayer, fasting, Hajj and Zakat, and he's mentioned that these are pillars and not just rituals to please God, but they are being practiced so that people or believers get prepared for a lofty purpose. And what is this lofty purpose? He explains in his book Khutbat that it is basically to wipe out human rule and replace it, like you mentioned, with the state government. So all this fasting, Hajj, Zakat is something that prepares a person for that. Now, if you contrast this with Maulana Wahid Uddin Khan Sahab's teachings, what does he say? He says that prayer, the manifestation of prayer is 5 times,
doing prayer, and the spirit behind the prayer is humility. So a person who is fired up with this spirit uh, will do away with pride, arrogance, importance. And similarly, for zakat, Maulana Waiduddin Khan Sahab writes that the manifestation of zakat is paying a fixed amount annually, and the spirit behind zakat is service to mankind. So a believer who is fired up with this spirit will always be like a useful member to humanity. And similarly, for Hajj, he writes that it is a manifestation of an annual ritual. And the spirit behind Hajj is unity and solidarity. So a person who is fired up with this spirit will always live in a society in harmony, even in provocative situation. Exactly. And then, lastly, fasting. So he writes beautifully that fasting is, doing fast or observing fast in the month of Ramzan. And the spirit behind is endurance. So a person who is fired up with this spirit will be more tolerant, and he will not get provoked in undesirable situation, and he will live peacefully by giving a positive response. تو مولانا صاحب نے ایک ٹاک میں جب ان سے سوال کیا گیا مودودی صاحب کو لے کے، تو انہوں نے کہا کہ میں مطالعہ قرآن کا پروڈکٹ ہوں، اور مودودی صاحب جو ہیں وہ حالات کے پروڈکٹ ہیں. سو دس از اے بگ ڈفرینس. جی ہاں، خود ان کی زبان سے کہی ہوئی بات ہے، ایون مولانا مودودی کی، کہ حالات کا جو ہے پروڈکٹ ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان جو صحیح تصور دین فالو کرتا ہے تو وہ ایک ہمبل انسان ہوتا ہے، جو اس کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، جو کونو ربانیون کے جو آیت ہے کہ وہ خدا والا انسان بنتا ہے. اس کے اپوزٹ میں اگر پولیٹیکل انٹرپریٹیشن سے متاثر ہو تو وہ اس کے ذہن میں یا اس کے جو وجود میں ایک قسم کا ایجیٹیشن ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ باہر کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ حالات جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ ساری سسٹم کو چینج کرنے پہ نکل جاتا ہے. تو وہ سسٹم کو جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے. جی. جبکہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو بدلیں. وہ سسٹم کو بدلنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور وہ کبھی اس طرح وہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کے وجہ سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ ایکسٹریمزم اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی تفصیلی کتاب میں جو تعبیر کی غلطی ہے اس میں اس کے آئندہ کیا ہوگا اس میں فورکاسٹ بھی کیا ہے. میرا خیال ہے آخر پیج 257 سے آپ اس کو پڑھیں، اور بہت لکھا ہے کہ اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اور آج وہ دیکھے جا رہے ہیں. جی. وہی ایکسٹریمزم اور کیا کہتے ہیں سوسائڈ بامبنگ، اور وہ اس لیے کہ جو ہے چونکہ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے، نیچر کے خلاف ہے. وہ سسٹم کو اس طرح زبردستی چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ری ایکشن ہوگا، اس ری ایکشن میں کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر وہ کسی اور خرابی کے ذریعے، کیونکہ اب جب سسٹم چینج نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم سسٹم کو ڈسٹرب تو کر سکتے ہیں، اس کو ہلا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بامنگ وجود میں آئی، اور اس کے بعد ہر قسم کے جتنی خرابیاں ہوئی ہیں وہ سب اسی کے وہ ڈائریکٹ نتائج ہیں. یہ فورکاسٹ کیے تھے مولانا وحید الدین خان صاحب نے. جی. لیکن کریم صاحب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سسٹم کو زبردستی چینج کرنا ایک از سم فارم آف ایکسٹریمزم. جی. بٹ مینی پیپل گیو دی ایگزامپل فرام دی لائف آف پروفٹ آف اسلام. In fact, they say that Prophet established Medina state, and subsequently the conquest of Makkah
also, gives a model of political power. So therefore, they justify that political power in Islam, or aspiring for political power in Islam, is a model that is being demonstrated by Prophet himself. So where is the disconnect, Kaleem Saab? یہ غلط فہمی کی بنا پر ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو پولیٹیکل پاور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بائی فورس نہیں حاصل کیا گیا. وہ ایک گریجول چینج تھا. وہ کسی بھی تحریک جو انڈیویجول اورینٹڈ ہوتی ہے تو وہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے گول کے طور پر اس کو حاصل نہیں کیا گیا. اور چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کو دین کو محفوظ کرنا تھا، قرآن کو محفوظ کرنا تھا، تو اس کے نتیجے میں اور انڈیویجول پیوریفیکیشن کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع دیا. اور وہ موقع بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں دعوت کہیں حذف نہیں ہے، یہ سب دعوت کے نتیجے میں ہوا ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چونکہ وہ حکومت حاصل کیے ہیں تو حکومت حاصل کرنا ہم پہ فرض ہے. جی یہ غلط کنکلوژن ہے، اور یہ اسلام ہمیں اس کا مکلف نہیں قرار دیتا ہے. جی لیکن کلیم صاحب، اکثر لوگ قرآن کا بھی حوالہ دیتے ہیں. جیسے کچھ آیتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ انڈیکیٹس دیٹ گیننگ پولیٹیکل پاور is one of the aim of Islam. For example, the chapter 42 verse number 13, and I will read that out to you. اس میں سے بھی وہ political interpretation نکالتے ہیں کلیم صاحب. جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ God has ordained for you the same religion which he enjoined on Noah and which we revealed to you and which we enjoined upon Abraham and Moses and Jesus, so that you should remain steadfast in religion and not become divided in it. So اس میں جو کلیم صاحب جو الدین کا جو ورڈ ہے، they take it as meaning entire gamut of laws and commandments of Islamic Sharia, which covers personal, collective, national and international affairs. And they say that basically اس میں جو اقامت دین ہے، that is meaning to enforce the laws of Islam in entirety. And because the proponents of political interpretation of Islam feel that deen cannot be established unless there is an Islamic government, so they focus all their energies, their attention in establishing an Islamic government. And this is how they sort of take meaning out of this verse. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ آیت سورۃ الشورى کی آیت ہے 13. یہ بہت واقعی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا. جی، جو لفظ الدین ہے یہاں پر بیسک دین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. جی جب سارے دوسرے پیغمبروں کے نام لیے گئے تو ان میں جو چیز کامن تھی وہ بیسک دین تھا. یعنی پولیٹیکل اور دوسرے جو لاز ہیں وہ ہر پیغمبر کے زمانے میں مختلف تھے. جی، تو جب یہ لفظ الدین استعمال کیا گیا ہے تو وہ بیسک جو کامن تھریڈ سارے پیغمبروں میں تھا وہی مراد ہے یہاں پر. تو یہاں دین کو پر، اور اس کے علاوہ یہ ایکٹیو سینس میں بھی نہیں ہے. دین کو فالو کرو کے معنوں میں ہے، نہ کہ دین کو نافذ کرو کے معنی میں. تو خیر، جب یہ دین بیسک دین مراد ہے، اور اس کے لیے مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی اسی تعبیر کی غلطی کی کتاب میں بہت ہی تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور بہت سارے مفسرین
نے جو اس کے معنی لیے ہیں وہ ان میں یعنی ایک بھی وہ معنی نہیں لیا جو یہ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن والے لیتے ہیں. جی جی یعنی جو دین کو ان ٹوٹو یعنی سارا کا سارا لے کر کے اس کو امپلیمنٹ یا انفورس کرنا، وہ امپلیمنٹ کا لفظ بھی نہیں، انفورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے. وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ صرف جو ہے بیسک دین لیا جا سکتا ہے اور بیسک دین پر جو ہے کام کرنا چاہیے. اور بیسک دین تو وہ تو سمپل ہے، خدا کی معرفت اور سارے عبادات جو کہ اور آخرت پر یقین اور جنت دوزخ اور یہ سب چیزیں جو ابد سے لے کر کے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر تک یہ چیز کامن ہے اور یہی دین ہے. بقیہ چیزیں ضرورت کے لحاظ سے وہ ہیں، وہ اس کو پوری طرح لیا نہیں جا سکتا، وہ مس انٹرپریٹیشن ہے. جی جی ان فیکٹ کلیم صاحب مولانا کی جو انگلش بک ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، اس میں انہوں نے جو مودودی صاحب نے جو کہا تھا حکومت الہیہ، اس جی کے ریفرنس سے یہ بھی بتایا کہ بہت سے اسکالرس لائک مولانا اشرف علی تھانوی، شاہ رفیع الدین صاحب، شیخ الہند محمود الحسن اینڈ many others, they have not taken the meaning or the interpretation of this verse in this sense. They have taken it like you mentioned in the sense of maintaining the religion. یا اردو میں اس کو کہیں گے کہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ دین قائم رکھو نہ کہ دین قائم کرو. تو یہ بہت بڑا یہ ایک امپورٹنٹ اور ایک بڑا فرق ہے جہاں پہ سم ویئر ڈیویشن ہیز سیٹ ان. نہیں وہ بہت بڑا ڈیویشن ہے. یعنی ایک جو ہے جو طریقہ اختیار کرنے سے پیس جو ہے اسٹیبلش ہوگا، جی دوسرا طریقہ اختیار کرنے سے وائلنس آ جائے گا. بالکل صحیح. یعنی ایک ورڈ کے انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کرنے کی وجہ سے یا غلط سمجھنے کی وجہ سے وہ اور اس کے ثمرات، اس کے ریزلٹس جو ہیں نکلے بھی اسی طرح ہیں. اور ایک اور ورڈ ہے اسی آیت میں وَلَا تَتَفَرَّقُوا، ڈونٹ بی ڈیوائیڈڈ کی بات لکھی ہوئی ہے. تو جو مین الدین ہے اس میں جو ہے ڈویژن تو نہیں آئے گا. تو جو ڈونٹ بی ڈیوائیڈڈ کا مطلب جو ہے جو دوسرا پارٹ ہے دین کا، جو شریعت اور میتھڈالوجی وغیرہ ہے، وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو اب اس میں جو ہے آپ ڈیوائیڈڈ نہ ہو جائیں، یعنی اس پر زور نہ دیں. زور دینے والی چیز وہ دی فیتھ کی مین فیتھ کی چیز ہے. جی تو اس سے بھی وہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب جو ہے سارا دین امپلیمنٹ یا انفورس کرنے کی بات اس میں نہیں کہی گئی. جی ڈیوائیڈڈ سے کلیم صاحب ایک ٹریڈیشن مجھے یاد آیا کہ ونس حضرت عمر بن خطاب واز ٹاکنگ ٹو ہمسیلف اینڈ دین ہی آسکڈ فار حضرت ابن عباس. So Hazrat ibn Abbas comes to Hazrat Umar and then Hazrat Umar says to him that how can this ummah become dissident when their prophet is one, their book is one and their qibla is one. So Hazrat ibn Abbas says to Umar that O commander of the faithful, the book Quran has been revealed to us people and we know the incidents regarding which the revelations came down. But in the later generation, communities will read Quran, but they will not know why Quran was revealed, and they will have difference of opinion, and this difference of opinion will cause dissent among themselves, and this dissent will lead them to fight with each other. Right. So اسی لیے شاید پروفٹ نے کہا تھا کہ اختلاف مت کرنا. مولانا وحید الدین خان صاحب اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے کہ اختلاف سے ہی جو ہے یہ پھر آگے چیز بڑھتی ہے اور ڈفرینس آف اوپینین جو ہے کہ ایکسٹریمزم کی شکل تک آ جاتا ہے. جی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی بات لیٹر جنریشن کی بات آپ نے کہی. تو اس میں مولانا وحید الدین خان صاحب کا ایک بکلیٹ کے فارم میں بھی آیا ہے یا اس کے
مین بک جو ہے اسلام ری ڈسکورڈ میں ہے کہ دی اپلیکیشن آف شریعہ وہ کس طرح ہونا چاہیے. ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا کہ اس قرآن میں صبر کی آیات بھی ہیں اور جنگ کی آیات بھی ہیں، تو آپ ہمیشہ صبر کو ہی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، جنگ کی آیات کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے اپنے ریفلیکشنز میں وہ کتاب میں لکھا کہ جو ہے یہ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا اس وقت آیات ریویل ہو رہے تھے حالات کے کانٹیکس میں، جیسے جیسے پرابلمس آئے اس کے سولوشن کے طور پہ وہ آیات جو ہے ریویل ہو رہی تھیں اور وہ سولوشن کے طور پہ اس کو اپلائی کیا جا رہا تھا. اور آج ہمارے سامنے سارا قرآن جو ہے بک فارم میں، اس میں جنگ کے آیات بھی ہیں اور صبر کے آیات بھی ہیں اور سب چیز ہے اس میں. اب جو ہے یہ ٹیسٹ ہے اس وقت جو ہے فالوورز کا ٹیسٹ یہ تھا کہ پیغمبر کو پہچانے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ پیغمبر جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے اور آپ سے ریلیجن کو بتا رہا ہے. تو ان کا ٹیسٹ یہ تھا کہ پیغمبر کو پہچانے، اور ہمارا آج کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم ان جنگل آف آیات میں سے اس وقت کون سی آیت اپلیکیبل ہے جاننا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، کیونکہ پیغمبر کو جاننا وہ تو 1400 ایئرس آف ہسٹری جو ہے ان کے باق میں ہے. تو آج نان مسلم بھی پیغمبر کو پیغمبر ہی مانتا ہے، اس کی ہسٹری جانتا ہے، اور مسلمان بھی وہ کرتے ہیں. ان کی عظمت تو جو مقام محمود پر جو اس دنیا میں ہیں ان کا نام، اور وہ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے مقام محمود پہ ہوں گے. تو ہمیں کوئی مشکل تکلیف نہیں ہے پیغمبر کو ریکگنائز کرنے میں. لیکن جو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، جہاں پرابلمس ہوتی ہیں اور ہوا ہے، پولیٹیکل انٹرپریٹیشن یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آیات کو غلط وقت پہ غلط اس پر اپلائی کرنا. یعنی جس وقت صبر کرنے کا موقع ہے آپ اس وہاں جہاد کی باتیں کرنا، جہاں پیچھے ہٹنے کا موقع ہے وہاں آگے بڑھنے کی بات کرنا. اس طرح کی کئی مثالیں وہ اس کتاب کو، یعنی کتاب سے تقریباً 32-33 میں وہ ایک آرٹیکل ہے اس مین کتاب کا، اسلام ری ڈسکورڈ. اسلام ری ڈسکورڈ ایک ایسی اچھی کتاب ہے جس سے جو ہے آدمی کو تو کلیئرٹی ملتی ہے کہ اسلام صحیح معنوں میں کیا چیز ہے، اور ماڈرن ایڈیم میں، ماڈرن سٹائل میں، ماڈرن مائنڈ کے لیے ہے وہ. تو اس میں اگر جاننا ہو صحیح تصور دین اور آج کے لحاظ سے سمجھنا ہو تو میں یہ کتاب کو سب کو پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کروں گا. بہت بہت شکریہ. کلیم صاحب ایک کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری صاحب نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت خدا ورسز اقامت دین، خدا کے لیے جو احکام تھا وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ہوگا. ماشاء اللہ کلیم صاحب آپ نے اچھے سے اس کو واضح کیا. کلیم صاحب آپ رخ کرتے ہیں دوسرے حصے پہ آج کے پروگرام کو لے کر، اور وہ دعویٰ ورک ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب also said once that an identity of a Muslim is only established if he or she is a dai. تو دعویٰ ورک کو لے کے کلیم صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیا پولیٹیکل پاور کو حاصل کرنا دعویٰ ورک کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبھی افیکٹو ہو سکتا ہے جب ہماری گورنمنٹ ہو. یہ مطلق نہیں ہے، ہمیں پولیٹیکل پاور کی ضرورت مطلق نہیں ہے. جو پیغمبر اسلام کی لائف سے یہ ثابت ہوتا ہے، جب آدمی دین کو صحیح طرح فالو کر رہا ہو اور خدا رخی ہو. ایک کتاب میں
مولانا وحید الدین خان صاحب، وہ کتاب ہے اسلام 15ویں صدی میں، لکھا ہے کہ انگارے کی انگارے کی موجودگی کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے. انگارہ مطلب جو کہیں جی یعنی انگارہ ہو، آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں لیکن اس کی گرمی محسوس کریں گے آپ. تو اسی طرح ایک سچا مسلمان یعنی خدا رخی انسان ایگزسٹ کرے گا، وہاں دعویٰ خود بخود شروع ہو گیا. لوگ محسوس کریں گے اس کی موجودگی کو، اس کے برتاؤ سے، اس کے اعمال سے، وہ ایک قسم کا ماحول بن جائے گا. تو وہ بگننگ آف دعویٰ وہیں سے شروع ہوگا. تو اس کے لیے تو کوئی پولیٹیکل پاور تو نہیں تھا. لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے اس سے کہ بھئی ایک انسان جو ہے خدا نے لوگوں کو ہیلپ کرنے والا بھی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، امین ہے. یہ سب چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں. تو تبلیغ جو دعویٰ کرنا ہے تو انہی باتوں پر زور دینا ہے، نہ کہ جو ہے جو چیزیں اجتماعی آیتیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے زور دینے سے خرابی پیدا ہوگی. اور اس طرح بیسک دین کی تبلیغ کرنے سے، دعویٰ کرنے سے، لوگوں تک پہنچانے سے مزکہ انسانوں کی سوسائٹی بنے گی، اور وہیں جو ہے پیس اسٹیبلش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایز اے نصرت دین یعنی اس کی ہیلپ آئے گی. وہ آپ کو گورن کرنے کے لیے ایک خطاب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ گول نہیں ہے اسلام کا. جی کبھی یہ گول نہیں دیا گیا کہ جو ہے یعنی فائنلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے آپ کو وہ حکومت قائم کرنا ہے. یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہاں صرف جو ہے یہ گول ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کرنا ہے اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہی آخرت میں آپ کے کام آئے گا جنت حاصل کرنے کے لیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کہی آپ نے کلیم صاحب. تو کلیم صاحب، آپ کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ دعوت ورک کے لیے کیا ہے؟ یہی نیگیٹو مینٹالٹی، یعنی صحیح تصور دین نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرنے کی وجہ سے اس میں ایکسٹریمزم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے بدنام ہو جاتا ہے. لوگوں میں جو اسلام کا انٹروڈکشن جو ہے بطور ایکسٹریم مذہب جو ہے سامنے آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے دعویٰ کا جو ہے معنی بن جاتا ہے. یعنی دعویٰ جو ہے اب دیکھ بھی رہے ہیں ہم، یعنی دعویٰ کا کام چل رہا ہے، پھر اچانک جو ہے کہیں خبر آتی ہے کہ بھئی کہیں سوسائڈ بامبنگ ہو گیا، یا کسی کو قتل کر دیا، یا کچھ ایسے ہو گیا. تو یہ دعویٰ کے کلر انسیڈنٹس ہیں جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں، رانگ انٹرپریٹیشن آف دین کی وجہ سے وہ دعویٰ کا کام رک جاتا ہے. جی جی جی. تو کلیم صاحب، سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ایک دائی کے لیے کیا ہے؟ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ نگیٹو مینٹالٹی نہیں ہونی چاہیے، اور جو گول آف اسلام ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یہ گول نہیں ہے، بلکہ تزکیہ اور آخرت اورینٹیڈ یہ گول ہے. تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا یہی کہیں گے کہ ان باتوں کو جاننا، یا کچھ اور بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہ صرف جاننا، فالو کرنا، بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ کسی انسان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے اور اچھی لگے اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آپ دوسروں تک اس بات کو نہ پہنچاتے ہوں، تو پھر آپ اس کی ویراسٹی کو، اس کو آپ خود ہی نہیں مان رہے ہیں. جی. یعنی دنیاوی چیزوں میں بھی جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں بہت ایک فائدے کی چیز آئی ہے، آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو گیا، تو آپ وہ بیٹھے نہیں رہیں گے گھر پر. آپ اپنے دوستوں کو، احباب کو، سب کو بتائیں گے بھئی دیکھو یہ کتنی فائدے کی چیز ہے. تو اسی طرح جو اگر کسی کو
صحیح اسلام کا چسکا لگ جائے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی کو بتائے بغیر. تو دعویٰ جو ہے ایکچولی رزلٹ آف جو ہے صحیح طور پہ اسلام کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے. جی جی ہاں. کلیم صاحب، ایک بات یہ بھی کانورزیشن میں آتی ہے جب دعویٰ ورک کو لے کے اکثر اور جو مسلمز ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بھی شامل ہوں، تو اکثر ان کا جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو جو 5 پلرز ہیں وہ پوری طریقے سے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، روزہ، صلاۃ، حج، فاسٹنگ. تو کیسے ان کو سمجھایا جائے کہ وائی از دعویٰ ورک امپورٹنٹ فار دیم؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے میں نے ابھی کہا، اگر اس کی روح کو جانے کہ عبادات اور سارا جو دین ہے اور خدا کی معرفت ہے، تو آدمی وہ دعوت کے کام پہ نہ نکلے تو وہ دین کو صحیح طرح وہ سمجھا نہیں ہے. تو ضرورت یہی ہوتی ہے جو لوگ سمجھیں اس کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں اور جو ہے صحیح تصور دین کی تبلیغ کریں، تو پھر یہ لوگوں کے ذہن میں سے یہ بات چلی جائے گی کہ بھائی اتنا کر لینے سے کافی ہو جائے گا. وہ کافی کی بات وہ اس لیے ذہن میں آتی ہے کہ آپ دنیا اورینٹڈ آپ کا ذہن ہے. اگر آپ کا اخروی اورینٹڈ ذہن ہو تو آپ مطلق جو ہے دعویٰ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یعنی دعویٰ کرنے کا مطلب لوگوں تک پہنچائے بغیر، کیونکہ اس کو آپ نے چکھا ہے کہ اتنا مطلب جو ہے میٹھا ہے اور اس کا رزلٹ آخرت میں کیا نکلنے والا ہے. آپ خدا کو، جنت کو، دوزخ کو دیکھے بغیر دیکھ رہے ہوں گے روزانہ. تو یہ ہوتا ہے. تو جب بھی اس طرح کی باتیں سوسائٹی میں عام ہو جائیں کہ بھئی اتنا کافی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ صحیح تصور دین ابھی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا نہیں. جی کلیم صاحب، کچھ کامنٹس بھی آ رہے ہیں، سوال بھی آ رہے ہیں. میں کامنٹ لینا چاہوں گا. یہ پروفیسر نجمہ صدیقی جی نے گڑگاؤں سے کامنٹ بھیجا. انہوں نے لکھا ہے کہ دس از سو ٹرو، دا آیتس وچ آر ٹو بی فالوڈ بائی انڈیویجولس they try to force on all others, the whole state. This force brings violence and causes many problems which we are facing today. Maulana all along his life focused on individual personality development to ultimately bring change in the society. It is so important to follow deen but not to enforce on others forcefully. Maulana's explanations are so clearly communicating this concept in so many of his books. May Allah help everyone to understand the reality to bring peace in the world. Great interaction, Jazakallah. ارشاد الحق صاحب انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے I totally agree with non-political and non-cultural interpretations, but how to balance emotions and logic? Like it is extremely difficult to be a da'i when your brothers and sisters are persecuted. تو اس کے بارے میں کلیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ لوگ جو ہیں اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ پرسیکیوشن ہو رہا ہے. تو یہ سوالات میں بھی بہت فیس کرتا ہوں کہ بھئی ان حالات میں آپ دعویٰ کا کام کیسے کریں گے. جی تو اس کا جواب یہی ہے کہ فرسٹ آف آل یہ جاننا چاہیے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں. تو یہ ہماری نیگلیجنس کا نتیجہ ہے. جی اور اس کو ریڈریس کریں، اس کو ری پلان کریں اور اسی کام کو کریں جس کام کو ہمیں کرنا چاہیے اور جس کے نتیجے میں ہماری فلاح ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اگر آپ یہ کام کریں گے. تو ان حالات کو فار دا ٹائم بینگ اسی طرح چھوڑ کر کے جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسی کو کیری آؤٹ کرنے میں
کرنے پر یہ سارے مسائل حل ہوں گے. ہاں فار دا ٹائم بینگ لگتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، لیکن جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو یہ ہوگا. جی تو آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنے چاہیے، ان حالات کو اسی طرح اگنور کر کے یا چھوڑ کر کے دعویٰ کا کام اور زیادہ بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے. جی تو پھر یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. صبر کا جو راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. جی جی جی. پروفیسر فریدہ خانم نے انفیکٹ کامنٹ بھی کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ارلیئر آبسٹیکلز ور فرام نان مسلمس، ناؤ آبسٹیکلز آر پلیسڈ بائی مسلمس. جی تو بالکل صحیح. یہ انٹروسپیکشن کی بات ہے. جی جی کلیم صاحب، شاہ خالد صاحب نے پاکستان سے کامنٹ بھیجا. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈے از دا فرسٹ میٹنگ آف CPS اسلام آباد پاکستان ٹیم ممبرس. جی We are all listening to you together. Kaleem Saab's commitment to Dawah work is a beacon for all of us. Pray for us. May Allah Almighty take the work of Dawah from all of us. Jazakallah. طارق بدر صاحب نے بھی پاکستان سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے very useful talk with Kaleem Saab. You are in USA and also travel to many countries. In my opinion, what is the reason that Muslims in diaspora could not actively do the dawah work and not realized its importance completely? In your experience, in which country people are more active in dawah work? So what is your comment on this? میجارٹی لوگ جو مائگریٹ کیے ہیں، ڈائسپورا ہیں، وہ اسی کے مصداق بن گئے. انما الاعمال بالنیات. تو جب انہوں نے مائگریٹ کیا تو یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ جو ہے وہ امبیسڈر آف اسلام ہے. اگر آدمی ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ وہ امبیسڈر آف اسلام ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ کام وہ کرے گا. چونکہ یہ آئیڈیا بالکل نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنی اکنامک کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی کام میں لگ جاتے ہیں اور وہ دعویٰ کا کام کرتے نہیں ہیں. جی اب جہاں تک سوال ہے کس کنٹری میں یعنی بہت لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کہاں ہو رہا ہے. جی پروفیسر فریدہ خانم نے لکھا ہے کہ دعوی ورک از دا سلیوشن ٹو آل آر پرابلمز اکارڈنگ ٹو دا قرآن. پلیز کامنٹ آن دس. ہاں وہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ جو سورہ مائدہ کی آیت 67 ہے غالباً، جو ہے کہا گیا او پرافٹ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل ما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس. یہ آیت جب ریویل ہوئی یہاں اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے او پرافٹ give the message of Islam. If you don't do this, you have not done your duty, and Allah will protect you from people. جی تو اس سے پہلے اس آیت کے اترنے سے پہلے ان کے گھر کے باہر 2 گارڈز رہتے تھے ان کو حفاظت کرنے کے لیے، یعنی سیکورٹی گارڈز کے سیکورٹی ہوتی تھی. تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے اپنا ونڈو کھولا اور کہا کہ لوگوں نے وہ دونوں سے ایڈریس کر کے کہا اب تم گھر چلے جاؤ، اللہ میری حفاظت کا جو ہے ذمہ لے لیا ہے. تو اب یہ دیکھیے کتنی ڈائنامک جو ہے موٹیویشن ہے آپ کے لیے کہ اس کو یعنی پرافٹ نے فوری اپنے سیکورٹی کو ہٹا دیا اور مکمل یقین کر لیا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر واللہ یعصمک من الناس، یعنی کہ ہمارے سارے پرابلمس دعویٰ میں ہی ہے. پرابلم کا حل جو ہے دعویٰ میں ہی ہے. دعویٰ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سارے پرابلمس کو حل کر دے گا. جی
شاد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے کہ ون whose orientation is towards آخرت can't live without دعویٰ. Absolutely true. جزاک اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے if political interpretation had not happened, I believe world would have been a peaceful place to live and to spread the message of God. So if we really want others to acknowledge that Islam is a religion of peace, we should shun this interpretation. ہاں وہ بالکل صحیح کہا. غالباً ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کو بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے. تو جب تک ریگرس ٹیسٹ کے حالات نہ پیدا کرے پھر انسان ان کو مطلب جو ہے حجت قائم نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا کہاں تک صحیح ہے یہ نہیں معلوم کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہوتا یا وہ ہوتا تو نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈومین میں ہے. تو میں تو بس یہی سمجھوں گا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے، یعنی پوری سنسیئرٹی کے ساتھ اس رانگ انٹرپریٹیشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے جو ہے کوشش کریں. تو میں تو یہی سمجھوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑا موقع دیا. جیسے کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی تو آپ جو ہیں فوری اس سے لڑنے لگیں گے تو آپ نے ایک نیکی کمانے کا موقع کھو دیا. تو مولانا وحید الدین خان صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، جب بھی جو ہے سمجھیے کہ جیسے جب اذان ہوتی ہے تو جو ہے آپ کو نماز پڑھ کے ثواب کمانے کا موقع آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے آپ کے ساتھ جو بھی نگیٹو چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سمجھیے کہ جو ہے آپ کو نیکی کمانے کے لیے اذان ہو گئی. تو یہ بہت ویری انسپائرنگ ورڈ ہے میرے لیے مولانا کا وہ کہ کبھی بھی جو ہے مشکل حالات کو یا غلط اس کو جو ہے یہ کہہ کے نہیں سمجھ چاہیے کہ یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، وہ ہوتا تو یہ ہوتا. یہ باتیں جو ہے پازیٹیولی لینے کے لیے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی کرنے کا موقع دیا. جی ماشاء اللہ. کلیم صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ راستہ آسان بھی نہیں ہے، بہت مشکلات آتی ہیں. جی اور کئی لوگ جو ہیں آپ کو سسپیشیس والی نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کے اوپر غلط الزام بھی لگاتے ہیں، اور there are some section of people they also try to jeopardize your efforts. تو اب میں دو حصوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ کچھ سوال بھی آئے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ سوال کا کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں ریجیکشنز کو، نیگیٹو رسپانسز کو، جو کہ اتنے سالوں سے آپ یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آسان نہیں رہا آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر جنید شیخ صاحب نے ممبئی سے سوال بھیجا ہے، پروفیسر فریدہ خانم نے دلی سے سوال بھیجا ہے. تو دونوں کے سوال یہ ہیں کہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور دعویٰ ایکٹیویٹیز ان USA, about your current projects, future projects, how do you do your meetings and fundings. تو ان سب کے بارے میں بھی آپ بتائیں. تو یہ دو حصوں میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کو بتائیں آپ کا کیا نظریہ ہے. میں تو یہی مانتا ہوں جو مولانا نے کہا ہے، جتنی تکالیف آپ آئیں گی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. یعنی کہ اس میں ڈیجیکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی. اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کی قادر مطلق ہونے کی اور انعام دینے کی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ بھائی جب آپ کسی معاملے میں فلی کنونسڈ ہوں، کنوکشن ہے آپ کا، تو اونچ نیچ تو آتے ہی رہتے ہیں. تو یہی ہوا کہ کبھی مجھے جو ہے ان حالات سے وہ نہیں کیا، مجھے ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. بس یہی سمجھ کے چلنا چاہیے کہ لوگ
اس لیے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس سے جو ہے آپ سے جو ہے جھگڑنے لگتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. تو صرف جو ہے اللہ کے بھروسے آپ کو کام کرتے جانا چاہیے. جی یعنی یا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو رینیو بھی کرنا چاہیے اپنے ایمان میں اور معرفت میں. یہ کنٹینیوس پروسیس، اگر رینیول پروسیس جو ہے معرفت کا آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. اور کامیابی یعنی ہمیں کہا ہی نہیں گیا کہ جو ہے اس دنیا میں آپ کو یہ ہو جائے گا یا حکومت قائم ہو جائے گی یا وہ یہ گول ہی نہیں ہے. تو جی جب یہ ہے ہی نہیں ہے، صرف جو ہے کمائی ہی کمائی ہے، تو پھر اس میں کوئی مصیبت آپ نہیں سمجھیں گے کسی چیز کو. جی. اور جو دوسرا حصہ ہے کلیم صاحب کی، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں؟ جیسے ابھی ایک سوال محمد بلال شفیع صاحب نے بھی پوچھا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہاؤ ڈو یو ٹرائی ٹو فائنڈ ٹیم ممبرز اینڈ گرو دا ٹیم ان یو ایس؟ واٹ ایفرٹس یو انڈر ٹیک اینڈ اف یو کین شیئر سم سکسیز اسٹوریز ود اس. تو کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں کلیم صاحب سی پی ایس یو ایس اے میں؟ آگے کا کیا پلان ہے؟ وہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے کہ ہمارے سوچ کے بے تھا ہی نہیں ہے کہ یہ کام اتنا پھیل جائے گا. اس کے باوجود کہ جو ہے لوگ کم مل رہے ہیں یا وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ اچانک جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ کام ہوتا گیا. لوگ جڑتے گئے. جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک بڑا کراؤڈ ہے. جو لوگ جو ہیں سکسیس کو اس چیز سے ناپتے ہیں کہ آپ مجموعے کو ایڈریس کر رہے ہیں، کہ جو ہے ایک اوشن آف پیپل آپ کا ایڈریس سن رہے ہیں. تو اس میں بھی دیکھا گیا اس میں ٹیک ہوم کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں انسپریشن یہ ہے کہ جو بھی جو ہے اس کو اپناتا ہے اس کی زندگی سدھر جاتی ہے. جی وہ جو ہے بہت نفس مطمئنہ بننے لگتا ہے. تو اور وہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں. اور ایکٹیویٹیز میں نے ایک ایک کر کے جو ہے لوگ جڑ رہے ہیں، جو ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے، جیسے اسد نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے، اور اشخاص سسٹر کوثر، سسٹر زیبا، فائق، یہ لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے اور اپنے میدان میں جو چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں. تو یہ سب مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن بڑے پیمانے پہ اللہ کے فضل سے کام چل رہا ہے. جی ایک کامنٹ آیا ہے ڈاکٹر ثانیہ سنین خان صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے گریٹ سیشن بائی خواجہ کلیم الدین صاحب آن دی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام اینڈ دعویٰ ورک. اٹ ہیز براٹ مچ کلیئرٹی آن دا سبجیکٹ. کلیم صاحب اگلا سوال ہے کہ کیا دعویٰ ورک گارنٹی کرتا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد انسان کو جنت ضرور ملے گی؟ ایبسولیوٹلی یہی وعدہ ہے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بھیجا ہی ہے ہم کو جو ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. بس اتنا ہی. جی پیغام کو پہنچانے کے خاطر سارے پیغمبروں کو اسی کام پر مامور کیا ہے. اب آخری پیغمبر کے بعد اس کے امت پر یہی وہ شاہد کا جو ہے رول ادا کرنا ہے، اور اس پر جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں جنت سے نوازے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ. کریم صاحب یہ دو سوال ہیں، ممبئی سے بھیجا ہے اسلم بیگ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ yesterday I had discussion on an online stream and the person agreed
that Sharia implementation is not the goal, but he mentioned that prophets were sent to implement justice and with Quran references. So, what are your thoughts on it? کہیں بھی قرآن میں جسٹس کو انفورس کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ایکٹیو وائس میں نہیں ہے، وہ انڈیویجول طور پہ ہے. جیسے یہی آیت اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یعنی آپ جو ہے انصاف کو فالو کریں اور دوسروں کے لین دین میں جو ہے گھٹاؤ نہ کریں. تو یہ انڈیویجول کو ہی ایڈریس کر رہی ہے. تو جسٹس اسٹیبلش کرنے والی بات کہیں بھی نہیں ہے. یعنی ایون وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے آپ جسٹ رہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف میں بھی کیوں نہ ہو، وہ جسٹس جو ہے فالو کریں. تو اس لحاظ سے جسٹس اسٹیبلش ہو جائے گی انڈائریکٹلی اگر آپ سوچیں گے تو. لیکن آپ جسٹس اسٹیبلش کرنے کو نکلیں گے تو وہ الٹا نتیجہ نکلے گا. آپ تو اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں وہ بھی جو ہے اجتماعی طور پہ کوئی رولر جو ہے انجسٹ ہے اس کو ہٹانا ہے، سوسائٹی میں جسٹس نہیں ہے اس کو چینج کرنا ہے. یہ حرکتیں جو ہے وہ زیادہ قیاس پیدا کرتی ہیں بنسبت جو ہے کوئی جسٹس قائم ہونے کے. جی کلیم صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. مولانا محمد یعقوب عمری صاحب نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے دی obstacles in the world are the calls for earning نیکی. جزاک اللہ خیر کلیم صاحب فار موٹیویٹنگ us. ایک اور کامنٹ بھیجا ہے مس شاہ بانو منصور نے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. انہوں نے لکھا الحمدللہ وی آر بلیسڈ ٹو ہیو کلیم بھائی اینڈ مینی ادر سینئرز ٹو گائیڈ اینڈ انسپائر اس. طارق بدر صاحب جو پوری ٹیم کے ساتھ پاکستان میں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کلیم صاحب یو آر ڈسٹریبیوٹنگ قرآن ان USA since many years and thousands of Qurans have been distributed. But some people ask me that what is the result of this distribution? Please guide how to respond to such questions. جی پہلے تو بات وہی ہے کہ جو ہے ہمیں رزلٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اب اگر بالفرض کیونکہ اب یہ زمانہ ہمیشہ انالیسس کا ہے کیا ہو، تو میری سمجھ کے لحاظ سے یعنی میں لوگوں سے کہتا بھی یہی ہوں، جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو یہی کہتا ہوں کہ جو ہے پہلے تو قرآن کو، خدا کے میسیج کو فلڈ کرنا ہے. میں تو لفظ فلڈ ہی استعمال کرتا ہوں. فلڈنگ جو ہے بہت ہیلپ کرے گی جب یہ ٹاپک آف دا ٹاؤن بن جائے گا کہ لوگ پڑھیں گے، سوالات پیدا ہوں گے. کیونکہ جو انٹیلیجنشیا ہوتا ہے وہ ہر بات جو ہے وہ اس پرسپیکٹو میں نہیں لیں گے جو قرآن جس پرسپیکٹو میں وہ آئے تھے. پھر جو ہے وہ اس کے تعلق سے بات کرنے لگیں گے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا کرٹیسائز کریں گے. پھر اس کے نتیجے میں آپ جو ہے پھر کچھ ان سے آپ سے کانٹیکٹ ہوگا یا اور لوگوں سے کانٹیکٹ ہوگا، پھر صحیح دین کا تصور جو ہے ان کے ذہن میں آئے گا. یہی طریقہ ہے. جیسے یوسف اسلام نے اسلام لائے، جی جو ہے ان کو تو ایون قرآن دیا بھی نہیں گیا تھا ڈائریکٹلی. تو ان تک قرآن پہنچا ان کے بھائی کی طرف سے. ان کو کہیں ایجپٹ میں ملا تھا، وہ اپنے شیلف میں ڈال کے رکھے تھے، تو اتفاق سے وہ بیمار ہوئے تو ریڈنگ کے لیے جو ہے چند کتابیں لے جا کے دے دیے جس میں قرآن بھی تھی. تو انہوں نے وہ پڑھا اور وہ بھی داعی اسلام بنے. تو اس طرح جو ہے قرآن کا ڈسٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے اور فلڈ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہمیں اس کام میں
مدد پہنچائے. کلیم صاحب یہ بھی کہا جا سکتا ہے بلکہ ایک سب جو دائی ہیں جو قرآن ڈسٹریبیوشن میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک یہ ایزی اپروچ بھی ہے ان دا سینس کہ جیسے قرآن میں بھی مجھے یاد آ رہا آیت ہے کہ پروفٹ کو کہا گیا کہ ارائز اینڈ وارن پیپل اینڈ یو ہیو بین سینٹ اونلی ایز اے وارنر اینڈ ناٹ اوور اے ماسٹر اوور دیم. صحیح. تو اگر یہ آ جاتا کہ آپ کو رزلٹ بھی نکالنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہو جاتا. تو ایک بہت ہی ایزی کر دیا گیا کہ آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ صرف پہنچائیے اور جیسے مولانا صاحب کہتے تھے کہ 2 چیزیں کریے, پہنچائیے اور دعا کیجیے. تو یہ کافی ہے جی, اور اللہ نیت کو دیکھتا ہے. جی. تو اس کی تشبیہ اسی سے دیتا ہوں. آپ یعنی کسان کا جو ہے کام کیا ہے, بیج کو بونا ہے جی صرف, اور لہلہاتا درخت کو اگانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جی جی بالکل صحیح. ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے کہ کین وی سے دیٹ ہائر انٹلیکچوئل پلانک آف ویسٹرن سوسائٹی ہیز میڈ دعوی ورک ایزیئر. جی بالکل صحیح بات. بالکل صحیح. جی جی, اور یہی تو ہو رہا ہے. ورنہ ہم جس انداز سے کام ہو رہا ہے وہاں امریکہ میں بھی یہاں پر بھی, تو اس میں تو بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے کام بہت سلو ہو جاتا. اور اس فاسٹ پیس پہ کام ہونا جو ہے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کا انڈائریکٹ ہیلپ ہے. اور کلیم صاحب یہ بھی ہے کہ انٹلیکچوئل سوسائٹی ہے جو ریزن کو اہمیت دیتی ہے. جی, اور قرآن جو ہے جو کتاب ہے وہ بہت صحیح ڈھنگ سے ریزن مینر میں ایک انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہے. جی, تو اس لحاظ سے بہت ہی آسان ہے جی کہ آپ دعوی وقت کر سکیں. ریزن بیسڈ ہے اور اس کا یونیک سٹائل ہے. فرسٹ انسٹنس میں ہی اگر آدمی پڑھا لکھا ہے, جب وہ سنے گا یا پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ لینگویج ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ لینگویج وہ نہیں ہے جو عام وہ کتابوں میں پڑھتا ہو. تو اس کا سٹائل ہی جو ہے اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, چاہے آپ وہ انگلش میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں. یعنی ایون عربی نہیں جاننے والا بھی کبھی جو ہے ساؤنڈ آرٹ, جو ایک دفعہ مولانا عبید الدین خان صاحب نے لکھا تھا ایک کانفرنس میں, جو قرأت پڑھی گئی تھی, جو وہ مکسڈ کانفرنس تھی, لوگ سب جو ہیں خاموش جو ہے سنا اس کو, ایک عجیب سا سما طاری تھا. تو یہی ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور یہ ایفیکٹ پیدا کرے گا ضرور. کلیم صاحب اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے تو 1 اور 2 سوال میں جلدی سے لینا چاہوں گا آپ کے سے. پہلا تو یہ ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے, اور آج کی فاسٹ پیس دنیا میں پروفیشنلزم میں جو پرائیویٹ جابز ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی ہیں فری ٹائم لوگوں کے لیے, اور اس وجہ سے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے ہیں دعوی وقت میں. تو ان لوگوں کے لیے کیا ایڈوائز ہے کہ کیسے وہ لوگ حصے داری دے سکتے ہیں دعوی وقت میں؟ یہ تو میں کہوں گا بہانہ بازی ہے. جی, اگر آدمی کا ذہن جو ہے دعویٰ اورینٹڈ ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے کوئی ایک پیٹرن کو فالو کرے. اگر وہ یعنی کنونسڈ ہے کہ جو ہے یہ میسیج لوگوں تک پہنچے تو وہ اپنے کام کی جگہ پر بھی کہیں بھی ہوگا وہ کسی اور صورت میں وہ پہنچائے گا. اور اس کا خود کا جو ہے خود کی پرسنالٹی بھی جو ہے وہ دعویٰ بنے گی. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے اور مزکہ ہو اور دین کو اسی طرح فالو کر رہا ہو جس طرح قرآن و حدیث نے دیا ہے. تو وہ دعویٰ خود دعویٰ بنے گا اور وہ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک وہ پہنچائے گا. جی, طارق بدر صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے کہ ویری انسپائرنگ ٹاک ٹوڈے, وی ول میک دعویٰ اینڈ قرآن ڈسٹریبیوشن ایز آر اونلی آبجیکٹو. جزاک اللہ. مولانا فیاض الدین عمری صاحب نے گلبرگہ سے لکھا ہے,
this is very true that we have to flood copies of the Quran first, then it will be talk of the town of the world. Very thrilling program indeed. کلیم صاحب ایک سوال اور کہ کیا قرآن ڈسٹریبیوشن کافی ہے دعوی ورک کے لیے؟ کافی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ایک پروسیس وہاں وہ پیورلی خدا کا میسیج ہے آپ کر رہے ہیں. اب اس کے رزلٹ میں اور بھی کئی چیزیں پیدا ہوں گی, تو اس کے رزلٹ میں جو ہے آپ کو جو بھی ہوگا وہ کرتے رہیں گے. تو کوئی بھی چیز کہیں بھی کافی نہیں ہو جاتی ہے. صحیح بات. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا. مولانا وحید الدین خان صاحب سے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ منیمم ہے, یہ تو کرنا ہی ہے, باقی اگر آپ کو ٹائم الاؤ کرتا ہے یا سچویشن الاؤ کرتی ہے تو آپ انٹریکٹ کیجئے, قرآن کو اچھے سے ایکسپلین کیجئے, بات کیجئے, لیکن کم سے کم اتنا تو کیجئے کہ قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے. سو اٹ از اے منیمم ریکوائرمنٹ. جی کلیم صاحب, آخری سوال آپ کا کیا ایڈوائز ہے تمام سی پی ایس فیملی کے لیے جو پورے ورلڈ میں دعویٰ ورک کر رہی ہیں, قرآن ڈسٹریبیوشن کر رہی ہیں, کہ دعویٰ سکسیس کیسے وہ حاصل کریں اور وہ کیا کریں؟ دعویٰ سکسیس تو خدا کی دین ہے. دو چیزیں ہمیشہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے ہم کو بتائی ہیں وہ یہی ہے کہ کنٹینیوسلی آپ معرفت خدا کو حاصل کرتے رہیے اور دعوت کا کام کرتے رہیے. یہ دونوں اگر جاری ہیں تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکسیس دے گا. کب دے گا ہمیں اس کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو جو ہے جنت کی طرف ہمیں نظر ہونا چاہیے. Kaleem Saab, once again, thank you so much for your time today. It was a great session of learning through your wisdom, through your experiences, and we pray to God Almighty that He keeps you and the USA team united, and they keep inspiring all of us. May Allah help us all in all our efforts towards taking His word of God to mankind. Yeah, may Allah help the whole CPS family to keep us all together and doing dawah work. Ameen. Inshallah. Amen. Okay, we will end the session now. Thank you.